السلام علیکم دوستو، امید ہے سب بخیریت ہوں گے۔ اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آج کا لیکچر فن تاریخ گوئی پر ہے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 کیوں لکھا جاتا ہے اور یہ لکھنا درست ہے یا غلط ہے۔ تو اس پر ہم ایک تفصیلی لیکچر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فن تاریخ گوئی کیا ہے۔ تو فن تاریخ گوئی دراصل پیدائش، موت یا کسی اہم واقعے کو الفاظ کی صورت میں پیش کرنے کے، یعنی اس کی تاریخ ہم کس چیز میں درج کریں گے؟ الفاظ کی صورت میں درج کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تاریخ گوئی کہتے ہیں۔ اب فن تاریخ گوئی کی تعریف تو یہ ہو گئی کہ الفاظ کی صورت میں ہم کسی اہم واقعے اور کسی کی موت، پیدائش یا کسی اہم واقعے یا حادثے اس کی تاریخ اگر ہم درج کرتے ہیں تو وہ الفاظ کی صورت میں کسی شعر کی ایک مصرع میں یا چند الفاظ میں درج کر دیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فن تاریخ گوئی کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو فن تاریخ گوئی کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز یہ ہے فن تاریخ گوئی کے سمجھنے کے لیے کہ ہم ان کے یہ 8 الفاظ مختص ہیں۔ یہ دی گئی ہے اسکرین پر: ابجد، ہیوز، ہتھی، کلمن، سافس، خرش، سخل، زوز۔ یہ 8 الفاظ ہے اور یہ الفاظ آپ کو تب یاد آ جائیں گے جب ہم آپ کو ایک دوسرا گراف دکھا دیں گے۔ یہاں پر دیکھ لیں، یہ دوسرا گراف ہے کہ جس میں ہر حرف کے لیے جو مقررہ عدد ہے وہ اس کے نیچے دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں ابجد، تو ابجد میں کیا ہے؟ 4 حروف ہے، اس سے شروع ہوتا ہے ابجد سے۔ اور ابجد آپ دیکھ لیں، ابجد الف کے لیے جو مقررہ عدد ہے وہ 1 ہے، بے کے لیے 2، جیم کے لیے 3، دال کے لیے 4۔ اس طرح ہیوز پھر ہے تو ہا کے لیے 5، واو کے لیے 6 اور زا کے لیے 7۔ اس طرح ہا کے لیے اور تو کے لیے 9، یا کے لیے 10۔ پھر کلمن شروع ہوتا ہے تو کاف کے لیے 20، لام کے لیے 30، میم کے لیے 40 اور نون کے لیے 50 کا عدد جو ہے مقرر ہے۔ پھر اس کے بعد صافس آتا ہے تو صافس سین کے لیے 60، عین کے لیے 70، فے کے لیے 80، صاد کے لیے 90، قرشت قاف کے لیے 100، را کے لیے 200، شین کے لیے 300، تا کے لیے 400، سخل تا کے لیے 500، خے کے لیے 600 اور ذال کے لیے 700۔ پھر ضع آتا ہے تو ضاد کے لیے 800، ضا کے لیے 900 اور غین کے لیے 1000 کا مقرر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں تک تو ہماری سمجھ میں بات آ گئی۔ ہر حرف کے لیے اس کے لیے مقرر عدد ہے، جیسے کہ 1 سے لے کر 10 تک، پھر 10 یا 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100۔ تو 100 کے بعد 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1000۔ اور یہ سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ان 8 الفاظ کو یاد کرنے ہیں: ابجد، ہیوز، ہتھی، کلمن، صافس، خرش، سخل اور زوزا۔ یہ 8 الفاظ آپ نے یاد کی تو پھر ابجد سے شروع کر دیں، الف 1، بے 2، جیم 3، دال 4، اس طرح غین تک آپ پوری کی پوری آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح بنتا ہے یہ بسم اللہ۔ تو آپ اب آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے جی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر حرف کو الگ الگ کیجئے: با، سین، میم، الف لام، لام ہا، الف لام را، ہا میم نون، الف لام را ہا یا میم۔ پورے حروف یہ ہیں۔ اب ہر حرف کے نیچے اس کا کے لیے جو مقررہ عدد ہے وہ درج ہے۔ بے کے لیے 2، سین کے لیے 60، میم کے لیے 40، الف کے لیے 1، لام کے لیے 30، لام کے لیے پھر 30، ہا کے لیے 5، الف کے لیے 1، لام کے لیے 30، را کے لیے 200، ہا کے لیے 8، میم 40، نون کے لیے 50، الف 1، لام 30، را 200، ہا 8،
یا 10 اور میم 40۔ اس سے پہلے جو ہم گراف دے چکے تھے، اگر اس سے آپ دیکھ لیں گے وہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سے 786 کس طرح آتا ہے۔ پھر یہ جو اعداد ہم نے نکالے ان سب کو جمع کر لیں تو یہ جمع ہو الرحمن الرحیم سے کس طرح 786 آتا ہے، یا اس کی جگہ اکثر ایسی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے جہاں پر بچے چڑھ سکتے ہوں یا اس چیز کے گرنے کا خدشہ زیادہ ہو۔ مزید معلومات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔